عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے قصیدے کا پس منظر دیکھا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اردو میں جو قصیدے کی روایت ہے عرب یا عربی زبان سے ہوتے ہوئے ایران یعنی کہ فارسی زبان میں پہنچتی ہے، اور اردو والوں نے فارسی کا اثر جس طرح سے ہر اصناف سخن کو اپنانے میں انہوں نے دکھایا ہے، اسی طرح سے قصیدے کو بھی فارسی سے ہی اپنایا گیا۔ قصیدے کی جو ابتدا ہمارے ملک ہندوستان میں ہوئی، وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے تمام شعری اصناف کی ابتدا دکن کے جو علاقے سے ہوئی تھی، ویسے ہی قصیدے کی ابتدا بھی دکن سے ہی ہوئی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں قصیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور قصیدہ نے کون سے مراحل طے کر کے یا کون سے منازل طے کر کے عروج پایا یا ترقیوں کو پہنچا، اور اس میں کن کن شعراؤں نے اپنا خون جگر صرف کیا جس کے نتیجے میں اس کو عروج ملا۔ قصیدے کو ویسے تو ایک اعلیٰ درجے کی صنف مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں ہر طرح کے مضامین کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ قصیدے دو قسم کے ہوتے ہیں، جس میں کسی کی حج و بیان کی جاتی ہے یا کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے جو مختلف اجزائے ترکیبی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں دنیا کے تمام مضامین کو سمیٹنے کی خوبی ہے۔ زمانے قدیم میں عربی قصیدہ نگار جو ہوا کرتے تھے، انہوں نے قصیدے میں عملی طور پر جو تمام مضامین کو پیش کرنے کی وسعت ہے، اس کو سب کے سامنے پیش کیا۔ اس میں ملک و قوم کی تاریخ، اپنے قبیلے کا شرف، اپنے گاؤں کا امتیاز، اپنی محبوبہ کا حسن و جمال، اپنے اجداد کے کارناموں پر فخر، بزرگوں کی عظمت کا بیان، اور اس طرح کے بے شمار مضامین قصیدے کی شکل میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ تو عرب میں یا عربی زبان کے قصائد کی ابتدا کے مضامین کی بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، اور قصیدے کا جو دامن تھا بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ اس میں پہلے سے زیادہ بہت وسعت یا مضامین کو پیش کرنے یا مضامین کو سمیٹنے کی خوبی ہم کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ قصیدے کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا، اس کی ایک شکل یا ایک صورت یہ تھی کہ ذاتی فائدے کی خاطر لوگوں نے قصیدے لکھنے شروع کر دیے، جس میں انہوں نے اہل اقتدار اور صاحبان دولت کی مدح کر کے ان سے انعام و اکرام حاصل کرنا ہی اپنا مقصود بنا لیا، جس کی وجہ سے یہ جو قصیدہ ہے ایران سے ہندوستان پہنچتے پہنچتے اس میں کچھ ترقی بھی ہوئی، لیکن اس کو زوال بھی اس قسم کی جو جانبداری تھی یا شاعروں کے ذریعے جو ایک لالچ تھی، اس کے نتیجے میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔
لیکن یہ جو طریقہ کار تھا عرب کے لوگوں میں دیکھنے کو ملتا تھا، پھر وہ ایران پہنچتا ہے اور ایران سے پھر ہمارے پاس ہندوستان آتا ہے، اور ہندوستان میں ہو بہو اس کو ویسے ہی استعمال کیا جانے لگا۔ اب اس کا استعمال ہو بہو جب کیا جانے لگا تو سب سے پہلے ہندوستان کے کس علاقے میں اس کا استعمال کیا گیا، اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تو غزل کے علاوہ مثنوی اور مرثیے بھی کہے گئے، لیکن قصیدے کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ یعنی کہ اردو زبان کی شاعری میں جس وقت شعراؤں نے توجہ کی تو مرثیہ اور مثنوی لکھنے پر انہوں نے زور دیا، لیکن قصیدے پر یہاں پہ زور نہیں دیا گیا۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ اردو زبان کی ابھی شروعات ہی تھی۔ اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے کہ اردو زبان کی ابتدا ابھی ہوئی تھی یا کچھ عرصے پہلے ہی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں مثنوی میں جس طرح سے طویل داستانیں پیش کیے جاتے تھے اور مرثیوں میں جنگ کے تذکرے یا یوں کہیے کہ کربلا کے واقعے کا تفصیلی ذکر کرنے کی گنجائش تھی، اس وجہ سے لوگوں نے یا شعراؤں نے قصیدے کی طرف اتنا دھیان بھی نہیں دیا۔ اس کے الفاظ کا ذخیرہ بہت محدود تھا۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اردو زبان کی ابتدا ہونے کی وجہ سے یا شروعاتی دور ہونے کی وجہ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کا ذخیرہ بہت کم تھا، محدود تھا جس وقت قصیدہ اردو زبان میں آیا۔ قصیدے کی فارم غزل کی فارم تھی، یعنی کہ قصیدے کا جو فارمیٹ تھا یا فارم تھا وہ غزل کی طرح تھا۔ اگر طویل قصیدہ کہنا ہو تو سینکڑوں خطوں کی ضرورت تھی۔ اب قصیدہ چونکہ غزل کے مقابلے میں تو طویل ہوتا ہی ہے، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس میں سینکڑوں قافیوں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اور لفظوں کا سرمایہ ویسے بھی محدود ہی تھا، تو قصیدے میں پرشکوہ اور زوردار الفاظ کی ضرورت ہے۔ قصیدے میں چونکہ شکایت بھی کی جاتی تھی، زمانے کی شکایت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا معاشرے میں جو پھیلی ہوئی بدحالی ہے اس کا ذکر، یا مایوسی کی باتیں، یا پرشکوہ زبان جو تھی، اس زبان کے الفاظ کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ایسے الفاظ اس وقت اردو زبان میں بہت کم موجود تھے۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ شاعر یا تو خود بادشاہ تھے یا پھر صوفی تھے۔ اب دوسری جو وجہ قصیدے کو توجہ کم دی جانے کی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لکھنے والے تھے شاعر، وہ خود ایک تو بادشاہ تھے یا پھر صوفی بزرگ تھے۔ اب بادشاہ جب شاعری کرے گا یا قصیدہ لکھے گا تو وہ کس کی مدح میں یا کس کی تعریف میں شاعری کرے گا، اور صوفی شاعر جو تھے وہ تو خیرات پسند ہوتے ہیں، وہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے ہیں، وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، جبکہ قصیدے کے لیے تصنع اور بناوٹ کی ضرورت تھی، مبالغہ آرائی کی ضرورت تھی۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ بادشاہ اور نہ صوفی دونوں بھی قصیدے کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ اب ان سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ بادشاہ امیروں کے لیے قصیدے کہیں گے اور ان کو انعام و اکرام ملے گا، چونکہ بادشاہ خود مالدار ہوا کرتے تو ان کو انعام کی طلب کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور بزرگان دین جو ہوتے تھے وہ کس کی شان میں قصیدے کریں گے۔ اسی وجہ سے قصیدے کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ پھر بھی جو کچھ بھی قصیدے یا پھر جس انداز سے بھی قصیدے کی شروعات ہوئی ہے وہ دکن کے علاقے میں ہی قصیدے کی شروعات ہوتی ہے، جس میں ولی دکنی کا اولیت حاصل ہے۔ ولی خود صوفی تھے اور انہوں نے ایک صوفی سے بھی بیعت بھی کی تھی، اس لیے بادشاہوں اور امیروں کی قصیدہ خوانی سے ان کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو ولی نے کیا کیا، بادشاہوں اور
امیروں کی انہوں نے بھی تاریخ میں قصائد نہیں لکھے. ان کے کلیات میں چند قصیدے بھی شامل ہیں. ولی نے کچھ قصائد لکھے ہیں لیکن بادشاہوں اور امیروں کے شان میں نہیں ہے وہ، جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک صوفی بزرگ جن کا نام ہے حضرت شاہ وجیہ الدین، ان کی مدح میں ولی نے قصیدہ لکھا ہے. اگر ہم فن قصیدہ نگاری کی کسوٹی پر اس کو مکمل طور پر پرکھتے ہیں یا جانچتے ہیں تو وہ قصیدہ مکمل کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا ہے، اور زبان بھی دکنی ہے اور بہت سے نامانوس الفاظ کا استعمال ہے. ولی کے جو باقی قصائد بھی ہیں، حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے اور بزرگان دین کی مداح میں لکھے ہوئے قصائد ہیں. یعنی کہ ولی نے جو اپنے دیوان میں چند قصائد کہے ہیں، جس میں ایک تو ہے حضرت شاہ وجیہ الدین صوفی صاحب کی مداح میں، اور اس کے بعد دوسرے جو ہیں جن میں قصیدے کے ساتھ ساتھ حمدیہ، نعتیہ، منقبت کا اور بزرگان دین کی مداح کی باتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. ان میں سادگی تو ہے مگر جوش و جذبے کی کمی ہے. اب یہ ولی نے جو قصیدہ گوئی کی ہے یہ تشکیلی دور سے تعلق رکھنے والی قصیدہ گوئی ہے، یعنی کہ قصیدے کی ابھی ابھی اردو میں ابتدا ہوئی ہے. تو اس لیے اس کو اس کی کسوٹی پر جانچنا یا پرکھنا، قصیدے کی کسوٹی پر پرکھنا یا جانچنا مجھے لگتا ہے کہ غلط بات ہوگی، کیونکہ تشکیلی دور کا جو کلام ہوتا ہے یا تشکیلی دور کی جو شاعری ہوتی ہے اس میں اس صنف کے پورے یا مکمل فنی لوازم موجود نہیں ہوتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق تشکیلی دور سے ہے. اس وجہ سے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلام میں سادگی ہے، جوش و جذبے کی کمی ہے، اور زبان پر خدامت کا نمایاں اثر بھی دکھائی دیتا ہے. اور اس وقت ان کی جو زبان تھی ناپختہ اور محدود تھی، اسی لیے ممکن ہی نہ تھا کہ عربی اور فارسی قصیدے کی تقلید کی جا سکتی، چونکہ اردو زبان بھی ابھی ابھی شروع ہوئی تھی یا کچھ عرصے پہلے شروع ہوئی تھی. اس لیے ہم کو فارسی اور عربی کے جو قصائد تھے ان کی ہم تقلید نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پاس الفاظ کی کمی تھی. تشبیہ و استعارہ، مجاز و کنائیہ اور ثنائے معنوی و لفظ استعمال کر کے اپنے قصیدے کو دلکش بنانے کی ولی نے بھلے ہی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عربی اور فارسی قصائد کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تہذیب میں اخلاقی تعلیم، حکیمانہ خیالات، عشق و عاشقی اور آمد بہار جیسے مضامین ولی نے داخل کیے ہیں. تو ولی نے جو تشبیب ہم دیکھتے ہیں قصیدے کا جو جز ہے اس میں اخلاقی تعلیم، حکیمانہ خیالات، عشق و عاشقی اور آمد بہار جیسے مضامین کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش بھی کیا ہے. بعض جگہ زبان صاف و رواں بھی نظر آتی ہے ولی کی، لیکن ایسے اشعار کی تعداد بہت کم ہے. جو رواں اور صاف زبان ولی نے استعمال کی ہے ویسی زبان کے جو اشعار ہیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ایک شعر میں اپنی قصیدہ گوئی پر ولی خود فخر کرتے دکھائی دیتے ہیں. یخی ہیں مجھ کو اگر یہ قصیدہ رنگین، سنے تو وجد کرے انوری و خاقانی. اس شعر میں ولی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا قصیدہ سنیں گے تو انوری و خاقانی جو فارسی قصیدے کے شعراء ہیں وہ وجد کریں گے، یعنی کہ اس پہ بہت زیادہ تعجب کریں گے. ولی کا دیوان جب دہلی پہنچا تو یہاں پہ فارسی شعراء بھی تھے، اور اس وقت جہاں جو زبان کا اثر تھا دہلی میں وہ فارسی زبان تھی جو بہت زیادہ سب کو متاثر کیے ہوئے تھی. پھر ولی نے ریختہ یا ہندوی
جو زبان اس وقت بولی جاتی تھی اس میں قصیدے بہت کم تھے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ولی نے جب اپنا دیوان وہاں پر پیش کیا تو ولی کے دیوان کو لوگوں نے پڑھا تو زبان کا تغیر، زبان میں تبدیلی بھی انہیں نظر آئی۔ شیخ چاند کا کہنا ہے کہ زمانے کے بعد شعراء کے قصیدے ان کی نظر سے گزرے تھے، مگر یہ سرمایہ زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اب ایک شیخ چاند محقق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بہت سے شعراؤں نے قصیدے اس وقت لکھے تھے، لیکن ہم اگر دیکھیں گے تو وہ آج موجود نہیں ہیں یا محفوظ نہیں ہیں۔ حاتم کے چند قصیدے ان کے کلیات میں شامل ہیں، لیکن تاریخ ادب میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ حاتم نے بھی کچھ قصائد لکھے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ آبرو، ناجی، مضمون اور حاتم کے زمانے تک ہماری زبان نشو و نما کے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی اور قصیدہ نگاری کی قوت اس میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس دور کے شعراء ہیں جس وقت ہماری زبان ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی، جس میں آبرو ہے، ناجی ہے، مضمون ہے، حاتم ہے۔ یہ وہ شعراء ہیں جو ابتدائی مراحل اردو زبان کے اس دور میں انہوں نے شاعری کی ہے۔ اس لیے ہم یہ امید نہیں کر سکتے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قصیدہ نگاری کرنے کے لیے جو زبان میں قوت یا طاقت کی ضرورت ہے وہ اس وقت ہماری اردو زبان میں موجود تھی، لیکن زبان اور اس کے ساتھ شاعری بھی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کے مراحل طے کرتی رہی اور سودا و میر کے حد تک اس قابل ہو گئی کہ اس میں فارسی کے ہم پلہ قصیدے لکھے جانے لگے۔ پھر ہوا یہ کہ زمانے کے ساتھ شاعری میں بھی تبدیلی آئی، زبان میں بھی تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آئی۔ اس نے ترقی کے مختلف مراحل طے کیے اردو زبان میں۔ پھر سودا و میر کے عہد کا آغاز ہوتا ہے اور اس دور میں ایسے قصیدے لکھے جاتے ہیں جو فارسی قصائد کے ہم پلہ دکھائی دیتے ہیں، یا ان کے مد مقابل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے قصائد کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو قصیدے کی روایت ہے یہ دکن سے شروع ہوتی ہے اور ولی دکنی سے ہی شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آبرو، ناجی، مضمون، حاتم وغیرہ اس روایت کو کچھ حد تک آگے بڑھاتے ہیں، بھلے ہی یہ قصائد مکمل طور پر اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں یا اس کے جو فنی لوازم ہیں اس پر مکمل کھرے نہیں اترتے ہیں۔ اگر کسوٹی پر پرکھا جائے انہیں یا جانچا جائے تو اس صورت میں وہ کھرے نہیں اترتے ہیں، لیکن چونکہ تشکیلی دور سے ان کا تعلق ہے اس لیے ہم انہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم مخیہ قصیدے کا ارتقا دیکھیں گے۔ شکریہ۔